کہ جو بات طاقتور لوگ عام عوام تک پہنچانا چاہیں وہ خبر نہیں ہوتی، بلکہ جو بات طاقتور طبقے عام عوام تک نہ پہنچانا چاہیں خبر وہی ہوتی ہے۔ اسلام آباد میں بھی صحافیوں کو خوش رکھنے کے بہت سے طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ شہر کے انتہائی قیمتی علاقوں میں محض چند 100 روپے یا چند ہزار روپے کے عوض صحافیوں یا ان کے اہل خانہ کو کاروباری کھوکھے الاٹ کیے گئے ہیں۔ ہم لوگ کس کو سرو کریں؟ ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں کہ ہمیں اگر خدا نہ خواستہ کل کسی سے تھریٹ ہوئی، اسٹیٹ ایکٹرز ہوں یا نان اسٹیٹ ایکٹر ہوں اور ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن کا بھی پریشر ہے تو ہمیں کون تحفظ دے گا؟ ہمارے ہاں تو زیادہ غیر محفوظ وہ لوگ ہیں کہ جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں، آئین کی عملداری کی بات کرتے ہیں، فوجی آمروں کے خلاف بات کرتے ہیں۔ جو موجودہ سویلین حکومت ہے وہ بھی اتنی سویلین اور بااختیار نہیں ہے کہ جس کو ہم یہ بھی الزام دے سکیں کہ وہ سینسرشپ کی ذمہ دار ہے۔ یہ ہے متی اللہ جان ٹیلی ویژن MJTV، صحافت، میزبانی، تجزیہ کاری کے 24 سال۔ ہمارے YouTube چینل MJTV کو سبسکرائب کریں۔ MJTV۔ ہاں، میری کہانی ایز ایک عام اسٹوڈنٹ اور ایک عام آدمی تو شروع ہوتی ہے۔ ریڈیو پاکستان میں ایز اے اسٹوڈنٹ میں انگلش نیوز میں نے شروع کر دی تھی پارٹ ٹائم، مجھے بہت شوق تھا براڈ کاسٹ کا، تو وہ انگلش نیوز پر 89 میں جو میں نے شروع کی تو وہ شوق کنٹینیو رکھا میں نے 99 تک ایز اے پارٹ ٹائم انگلش نیوز کاسٹر۔ وہ خبریں پڑھ پڑھ کے بہت انٹرسٹ ڈیولپ ہوا، اور 95 میں جب میری انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کی جاب کانٹریکٹ ختم ہو گیا تھا میرا، تو اس کے بعد 95 میں نے ایز اے جرنلسٹ فرنٹیئر پوسٹ جوائن کیا۔ اس دوران ریڈیو کنٹینیو رکھا، پھر 97 میں NNI جوائن کی، ریڈیو کنٹینیو رکھا، پھر 99 میں پاکستان ٹیلی ویژن، وہ بھی ایڈورٹیزمنٹ ہوئی پورے پاکستان سے، ٹیسٹ انٹرویو ہوئے ہمارے، اور اس ایڈورٹیزمنٹ کے اگینسٹ 3 لوگ سلیکٹ ہوئے جن میں میں اور میری کولیگ تھی نبیہ محمود، ہم دونوں نے جوائن کیا۔ اور پاکستان ٹیلی ویژن کے دوران ہی کافی کچھ سیکھنے کو موقع ملا ٹیلی ویژن کا، ریڈیو کا ایکسپیرینس پہلے تھا، اور اس کی وجہ سے آئی واز لکی، مجھے اسکالرشپ ملی، شیولنگ اسکالرشپ، لندن چلا گیا، وہاں پہ 1 سال ماسٹرز کیا انٹرنیشنل جرنلزم میں سٹی یونیورسٹی آف لندن سے، اور وہاں سے ماسٹرز کرنے کے بعد میں واپس آیا PTV، 4 سال پورے کیے وہاں پہ۔ ایک پروگرام تھا جو میڈیا کی تاریخ میں ایک بڑا ہی یونیک پروگرام تھا، جس میں صحافیوں کی کرپشن اور صحافیوں کی جو غیر اخلاقی اور ان ایتھیکل پریکٹسز ہوتی تھی، جو بطور صحافی لوگوں کو بلیک میل کرنا یا حکومت سے مراعات لینا، آسائشیں لینا، سرکاری گھر جو ہے سرکاری ریٹ پہ کرائے پہ لینا، پلاٹ لینا، ان ساری چیزوں کو میں نے ڈسکس کیا اس پروگرام میں اپنا گریبان کے نام سے۔ اس پہ BBC نے اس پہ ڈاکیومنٹری بھی کی تھی۔ وہ پروگرام پھر بند ہو گیا، اوبویسلی 10 پروگرام چلے، پھر وہ میڈیا کا پریشر آ گیا، وہ بھی بند ہو گیا۔ اس کے بعد پھر میں ڈان کے اندر کافی مسائل کے بعد مجھے استعفیٰ دینے کو کہا گیا۔ میں کہا یہ جھوٹ تو میں نہیں بولوں گا، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں استعفیٰ جو ہے وہ ایک جھوٹ ہوتا ہے، کیونکہ 99% کیسز میں امپلائی کو کہا جاتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اصولوں کی بنیاد پہ استعفیٰ دے جاتے ہیں، ہوتے ہیں ایسے لوگ ہیں اور کیا بھی ہیں، لیکن کم ہوتے ہیں، زیادہ تر انہیں کہا جاتا ہے آپ چھوڑ جائیں ورنہ ہم آپ کو ٹرمینیٹ کر دیں گے، تو لوگ سمجھتے ہیں ٹرمینیشن میں بدنامی ہے، پتہ نہیں دوسرا کوئی رکھے گا یا نہیں۔ تو خیر میں نے کہا نہیں، میں یہ جھوٹ نہیں بولوں گا کہ میں خود جا رہا ہوں۔
تو آپ جو ہے مجھے انہوں نے پھر یہ وجہ دی کہ آپ کا جو عہدہ ہے ڈپٹی بیورو چیف کا وہ ہم ختم کر رہے ہیں. تو پھر اس لیے وہاں سے چھوڑا. تو وقت نیوز پہ حافظ طارق صاحب ڈائریکٹر نیوز تھے وقت نیوز کے اس وقت, انہوں نے بلایا اور انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ پروگرام کریں. پھر مجید نظامی صاحب کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملا ان کی زندگی میں. وہاں پہ بھی پروگرام شروع کیا اپنا گریبان کے نام سے. پہلے اپنا گریبان تھا, پھر اپنا ہو گیا. بہت سے حساس باتیں تھیں جو 6 سال میں نے کالم لکھے نوائے وقت میں چھپے, اور وہ سارے کالم اور میرے جو پروگرام سے ان کا ایک محور ہوتا تھا سول ملٹری ریلیشن. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سول ملٹری عدم توازن ہے, اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ سول ملٹری توازن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ توازن برابر کی چیزوں میں ہوتا ہے اور ملٹری ایک ماتحت ادارہ ہے. تو یہی سوچ میری اپنے کالم میں, میرے اپنا گریبان کے پروگرام میں اور سوشل میڈیا پہ میرے جو پیغامات یا ٹویٹر ہوتے تھے اس میں یہی سوچ سامنے آتی تھی کہ ملٹری کو اپنی جگہ پہ رہنا چاہیے, اپنی حدود میں رہنا چاہیے. اور انہی چیزوں کی وجہ سے اس دوران یہ سب کچھ ہوا جو پاناما کا بھی جو کیس چلا سپریم کورٹ میں. تو میں زیادہ تر تنقید ہی کرتا رہا ہوں سب پہ. شاید حالات ایسے تھے کہ کسی صحافی کے لیے کسی کی تعریف کرنا بنتی ہی نہیں تھی. تو عدلیہ کو بھی میں نے تنقید کیا, فوج پہ بھی تنقید کی, حکومت سیاستدانوں پہ بھی تنقید کی, مگر سب سے زیادہ تنقید یقینی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر رہی, کیونکہ سب سے زیادہ طاقتور یقینی طور پہ اسٹیبلشمنٹ ہی تھی. تو صحافت تو ہے ہی طاقتور کو جواب دہ بنانا.